بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں اگر ہم غور کریں تو کچھ ارکان تو ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی صرف ہمت اور طاقت لگتی ہے۔ نماز ہے، نماز پڑھنے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت اور طاقت کا استعمال ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہمت اور طاقت لگتی ہے، پیسہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں امیر اور غریب کا فرق کے بغیر سب پر فرض فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اور حج، یہ 2 ایسے ارکان ہیں کہ جس میں انسان کی ہمت بھی لگتی ہے، طاقت بھی لگتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا مال لگتا ہے۔ ان دونوں عبادت کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر اور غریب کا فرق کیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے، مالک نصاب ہے، ان پر یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حج سے متعلق مختصر سا اظہار خیال کرنا مقصود ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے، ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہوئے، یعنی نماز اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے محبت کے ایک انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی زیارت کروں۔ اور ایک انسان کے لیے اس دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیزوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ مقامات کو انسان پھر دیکھتا ہے تو گویا وہ عشق کے اسی مرحلے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حج کے ارکان کی ادائیگی میں اس چیز کا قدم قدم پر ظہور ہوتا ہے۔ حاجی کفن نما لباس پہنتا ہے، وہ کنگھی نہیں کرتا ہے، وہ ناخن نہیں تراشتا ہے، وہ میلے کچیلے کپڑوں میں رہتا ہے، تو گویا اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنے محبوب کی تلاش میں حیران اور سرگرداں ہے۔ مجنوں کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا تھا، اس کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہ میں لیلا کی گلیوں اور کوچوں سے گزرتا ہوں تو در و دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، ان در و دیوار کی محبت پر میں فریفتہ نہیں ہوا ہوں، بلکہ ان در و دیوار کے بیچ میں جو رہتا ہے، جو رہتی ہے مجنوں کے لحاظ سے، میں تو اس کی یاد میں مستغرق ہوتا ہوں۔ ایک حاجی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص گھر کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دید کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کبھی عرفات کے میدان میں دھکے کھا رہا ہے، وہ مینا میں کفن نما لباس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مزدلفہ کا وقوف کر رہا ہے، وہ شیطانوں کو ککریاں مار رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جس میں اگر انسان عقل لگانے کی کوشش کرے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں صرف اور صرف عشق کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور جب آدمی کسی سے عشق کرتا ہے تو پھر وہاں عقل کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وہاں تو اپنے محبوب کی تلاش ہوتی ہے۔ تو حاجی بھی گویا اسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج کا یہ عظیم موقع عطا فرمائے، حج کی عظیم دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی سرفراز فرمائے، تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ حج کو کما حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حج مبرور کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضور نے فرمایا تھا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جس آدمی نے اس طرح حج کیا کہ اس میں کوئی نہ شہوانی حرکتوں کا اس سے ظہور ہوا اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، تو وہ گویا ایسا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم پیدر بے حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں کہ جیسا آگ کی بھٹی میں جب لوہا ڈالتا ہے اور سونار اپنا سونا چاندی ڈالتا ہے تو کیسے اس سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو اور فقر کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو ہے ہی جنت۔ لہذا حاجی کو حج مبرور کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، ان طریقوں کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ جس کی برکت سے حج مقبول اور مبرور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج سے عظیم دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔